قدرت کی بے شمار نشانیاں دی ہیں۔ مکھی ہے نا، پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مکھی اگر کسی کی پلیٹ سے اس کا کھانا اٹھا کے لے جائے، اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ جو حاجت روا و مشکل کشا غیروں کو کہنے والے ہیں وہ بھی، اور جن کو لوگ اپنا ملجا و ماوا سمجھتے ہیں وہ بھی، سب سارے کے سارے یہ کمزور ہیں، سارے کے سارے یہ بے بس ہیں، سارے کے سارے یہ عاجز ہیں، سارے کے سارے یہ بیکار ہیں۔ یہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھو بات سمجھنا آسان ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے ہمیں عزت دے دی، انہوں نے ہمیں ذلت دے دی، وہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، وہ ہمارے داتا ہیں۔ میرے بھائیوں میں ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کام کے ہیں تو ان کو کہو سورج جیسا کوئی دوسرا سورج بنا کے لے آئے، اس آسمان جیسا کوئی آسمان بنا کے دکھائیں، اس زمین جیسی کوئی زمین بنا کے دکھائیں۔ کسی میں اختیار، کسی میں قوت، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے؟ ہوائیں بنائی تو اس نے بنائی، آکسیجن بنائی تو اس نے بنائی، پانی آسمانوں سے نازل کیا تو اس نے کیا۔ ہر نعمت ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس کو دعویٰ ہے، اس لیے اس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں۔ خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ احمق ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو روٹی روزی کا مالک سمجھتے ہیں، بے وقوف ہیں جو وہ لوگ جو کسی اور کو داتا و دستگیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ خود ہی روزی روٹی دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق وسیع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے، دنیا میں اقتدار و اختیار دینے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا لوگو کون ہے جو فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہے؟ کون ہے جو بے بس اور لا سہارا انسان کا سہارا بنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اختیار و اقتدار دیتا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ بھائیو، کائنات کا خالق اکیلا اللہ، کائنات کا مالک اکیلا اللہ، کائنات کا رازق اکیلا اللہ، جس کو جو روزی چاہیے تھی وہی اس کو دیتا ہے۔ ہم اناج کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں پاکیزہ اناج دیا ہے، پانیوں میں مچھلیاں جو کھاتی ہیں وہ دیا ہے، شیر تازہ ہرن کو گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کو دیا ہے۔ جس کا جو رزق ہے دینے والا وہ اکیلا ہے۔ تو یہ رب ہے، رب کے اب معنی ان کو سمجھ لو، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، وہ سارا زندگی کا ماحول دینے والا، جس کی اس کو ضرورت تھی، دھوپ کی ضرورت تھی سورج پیدا کیا، نیند کی ضرورت تھی نیند پیدا کی، آرام کی ضرورت تھی رات عطا فرمائی۔ وہ ایسی ذات ہے، موسموں کی ضرورت تھی موسم عطا کیے، یہ سارا نظام اس کا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ سے پوچھا آپ بتاؤ کہ کون ہے امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مشرکین مکہ کہہ دیں گے، یہ عتبہ شیبہ کہہ دیں گے، یہ ابو جہل کہہ دے گا، کیا کہے گا؟ اللہ، یہ سارا نظام تو بنانے اور چلانے والا اللہ ہے۔ کل کا مشرک یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور آج کے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ بنانے والا، یہ چلانے والا، یہ داتا، یہ دستگیر کوئی اور ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ توحید ربوبیت جو بنیاد ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھے تو آگے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بھائیوں، مختصر یہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور رب وہ ذات ہوتی ہے جو انسان کو پیدا بھی کرے، سب ماحول بھی سے عطا کرے، مہیا کرے۔ جن جن چیزوں کی سے ضرورت تھی، مثلا محبت کے لیے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کے لیے بیٹوں اور بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اسے معاشرے میں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، الغرض اس کی ساری ضرورتوں کا اس نے پہلے سے انتظام کیا، بغیر کسی کے مشورے سے، بغیر کسی کمپنی کے، بغیر کسی جو ہے وہ لوگوں کے اکٹھ اور اجماع کے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اکیلے نے یہ نظام بنایا ہے۔ جس نے بنایا ہے وہ رب ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز توحید الوہیت۔ توحید کی دوسری قسم کون سی ہے؟ توحید الوہیت، کہ معبود اکیلا اللہ ہے۔ معبود وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ہستی جس کے سامنے خود کو حقیر اور ذلیل کیا جائے، وہ ہستی جس کے سامنے خود کو گرا دیا جائے، وہ معبود ہے۔ اور جو گرانے والا ہے، جو خود کو نیچ کرنے والا ہے، وہ عابد ہے۔ بندہ عابد ہے اور اللہ معبود ہے۔ یہ توحید الوہیت یعنی اکیلا کائنات کا معبود اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں پر بہت کچھ بیان ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہے؟ معبود اکیلا اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب جو معبود ہے وہ اکیلا ہے تو اس ایک ہی عبادت کرنی ہے نا۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم سب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اب ذرا غور کریں، کیا واقعی اس طرح ہے؟ ان صلاتی، میری نماز وہ صرف اللہ کے لیے ہے، میری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، میرا جینا مرنا فقط میرے اللہ کے لیے ہے۔ کیا یہ بات حقیقت میں ہمارے اندر ایسا ہی نظریہ اور ہمارے اندر ایسا ہی جذبہ ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مگر بہت سارے لوگ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کر پھر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پھر غیروں کے آگے جھکتے ہیں، پھر غیروں کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہیں، پھر وہ غیروں کو اپنا داتا و دستگیر سمجھتے ہیں، وہ اپنی کشتیاں پار لگانے والا کسی اور کو تصور کرتے ہیں۔ جو ایسا کرنے والے ہیں، کیا وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہیں، یہ نماز عبادت ہے، سب جانتے ہیں اور اسی لیے پڑھتے بھی ہیں، اور نماز میں سر بستہ قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، جھک جانا، اور سجدہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر دیتا ہے، اس طرح سمجھو کہ وہ بڑی ذات باری تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اپنی نیاز جبین اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے جب وہ سجدہ کرتا ہے، اپنی ناک رگڑتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ بندہ قریب اس سجدے میں ہے۔ تو رب کے بہت قریب ہو گیا نا، جتنا زیادہ ذلیل ہوا، اپنا کوئی فخر، کوئی تکبر، غرور، اپنی اعلیٰ، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ انتہائی اپنے آپ کو عاجزی پیش کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا تیری یہ عاجزی ہی عبادت ہے، اور تیرا یہ سربستہ قیام عبادت ہے، تیرا رکوع عبادت ہے، تیرا سجدہ عبادت ہے، لہذا تو نے مجھے معبود ماننے کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے معنی۔ اب ایک بندہ وہ غیروں کے در پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اور وہ سجدہ کر کے وہاں ناک رگڑ کے اس بزرگ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کہتا ہے میں نے تو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بھی عبادت ہے اور غیروں کے سامنے بھی جھکا ہوا ہے؟ یہ بالکل واضح شرک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید مشرکین مکہ کے اندر بھی اتنا بد عقیدہ نہیں تھا جتنا اس مسلمان کا ہے۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک کے ترانے بلند کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بیت اللہ میں موجود تھے۔ آپ اس کی یہ بات سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن، مگر ایک شریک ہے، تملکہ، اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وما ملک، وہ خود بھی کسی کام کا نہیں ہے، ایک شریک ہے تیرا، باقی کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کدن کدن، او ابو جہل رک جا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ایک شریک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہے تو کسی کام کا نہیں، اصل میں اس کا مالک بھی تو ہے، تو لیکن ایک تیرا شریک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اب دیکھیے یہی بات یہاں ہے کہ یہ بھی تو جناب اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیدا کرتا ہے، لہذا اگر ہم ان کے لیے کچھ کر لیتے ہیں عبادت میں سے کوئی ایسی چیز، تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ بھائی جب لا الہ الا اللہ کہا، توحید الوہیت یہ ہے معبود اکیلا اللہ ہے۔ نماز تو آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن قربانی وہ عید الاضحیٰ کے دن بے شک آپ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، مگر بہت سارے جانور ایسے بھی رکھے ہوئے جو غیر اللہ کی نیاز دی جاتی ہے، جو غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ غیر اللہ کے لیے جانور کا ذبح کرنا، یہ مال کے اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت یہی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو بات سمجھے بہت آسان ہے، عقیدہ توحید کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ معبود اللہ ہے، قربانی کس لیے کی ہے؟ عبادت کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب سجدہ اللہ کو کیا جائے اللہ کی عبادت ہے، جب غیر کو کیا جائے تو پھر غیر کی عبادت ہے۔ جب مال اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، دیا بے شک اپنے آپ پڑوسی غریب ہیں ان کو دے دیں، اپنے رشتہ دار غریب ہیں ان کو دے دیں، آپ جو ہے وہ مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنا دیں، کہیں بھی آپ خرچ کر دیں، مگر مال خرچ کرنے میں نیت کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دیا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ اور اگر کسی ریا میں دیا ہے، دکھلاوے میں دیا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور آدمی کو اجر نہیں ملتا۔ ریا کا جو عمل ہے یہ بھی بعض اوقات شرک اصغر بن جاتا ہے۔ تو بھائیوں یہ شرک اکبر ہے کہ بندہ غیر کے لیے اپنا مال خرچ کرتا پھرے، اس کا چڑھاوا چڑھاتا پھرے، اس کی نیاز دیتا پھرے۔ اب دیکھو نا کتنے سادہ بولے مسلمان ہیں۔ 11ویں شریف خیر پکا کر وہ بانٹ رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی، حالانکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو خود توحید و سنت والے ہیں۔ ان کی کتاب بنیت الطالبین پڑھو، وہ تو سینے پر ہاتھ باندھنا، نماز میں رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، وہ تو آپ کو اہل حدیث نظر آتے ہیں۔ لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی، ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے 11ویں شریف۔ اب کس کے نام کی دی جاتی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی۔ اور بعض اتنے ڈرے ہوئے ہیں اگر ناغا کر لیا
اگر کبھی یہ کام نہ کیا تو بھینس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے مگر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، جو فرضی عشر ادا نہیں کرتے مگر کبھی ان کو خوف لاحق نہیں ہوتا، غیر اللہ کی 11ویں چھوٹ جائے تو ان کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام ہے، کیا اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ مال کا خرچ کرنا 11ویں تو بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ بندہ تو ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کی نیاز کر دے تو وہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خانقاہ والے تب تک وہاں سے کسی کو آگے جانے نہیں دیتے جب تک اس کے نام کا چڑھاوا وہ چڑھا نہ دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی 2 شخص وہاں سے گزرنے لگے، انہوں نے روک لیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ غیر اللہ کا چڑھاوا، غیر کی نیاز، غیر کی نظر، یہ تو شرک ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں کر سکتا تو ہم بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑنے والے۔ وہی اس کو شہید کر دیا اور وہ اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ دوسرا یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوا، اس نے کہا کیا دوں؟ انہوں نے کہا خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہیں۔ اس نے مکھی پکڑی، اس کا چڑھاوا چڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی دینے کی وجہ سے کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کی الوہیت کے اندر شرک ہے کہ معبود اکیلا وہ ہے۔ آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیں، خرچ کر دیں، مگر کریں اللہ کی رضا کی۔ اپنے مال میں یہ عبادت ہے، یہ ہمارا اقرار ان الصلاۃ و نسکی، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھیں گے اور قربانی بھی اللہ کے نام کی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، بلکہ عبادتوں کی عبادت کا مغز وہ ہے دعا، پکار، ندا۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو المخ العبادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ ہیں۔ دعا تو عبادت ہے، دعا تو عبادتوں کا مغز ہے۔ اور دیکھیے دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ میری عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، غور کیجئے، ادعونی استجب لکم، دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، الذین، وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اب دعا کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت ہے، دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں دیتا ہوں۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا نہیں کرتے وہ میری عبادت نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ عبادت صرف تمہارا قرآن کی تلاوت ہی عبادت نہیں ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو کبھی اللہ کو پکار لیتے ہیں، کبھی غیر کو پکار لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا تھا میرے صحابی تجھے جو بھی لینا ہو، جو بھی مانگنا ہو، اپنے اللہ سے مانگا کر، تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمہ جوتے کا چھوٹیا سا وہ دھاگا رسی، کیا اس کی بکت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ فرمایا وہ بھی مانگنا تو اپنے اللہ سے مانگنا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو سے ہر چیز مانگا کرو۔ اور دیکھیے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، بے شمار حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور ایک دعاؤں کا مجموعہ چھوٹی سی کتاب حصن المسلم، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ جس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی غیر کو پکارے، ڈائریکٹ پکارا تو اللہ کو پکارا۔ کبھی ربنا کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کبھی اللہم کہا، کبھی ربنا کہا، پکارا تو اللہ ہی کو پکارا، کسی غیر کو کبھی پکارا ہی نہیں ہے۔
اور انبیاء کی دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور 18 سال تک بیمار رہے، دعا کی، یا اللہ دیکھ تیرے بندے کا کیا حال ہو گیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میری اس بیماری سے مجھے نجات دے دے تو اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ٹال دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے، اللہ کا تبصرہ آیا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا وہاں کہہ رہا تھا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ میرے بھائیوں، کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا، بڑھاپے میں مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ دے دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بھر جماعت کو میدان بدر میں ایک بڑی قوت کے سامنے پیش کر دیا تھا اور مارکے کے لیے تیار کر کے دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ھذا العصابہ لن تعبد فی الارض، اللہ اگر مٹھی بھر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، شہید ہو گئی، لن تعبد فی الارض، پھر زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے وعدے کر لیے تھے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اے محبوب گھبرانا نہیں، ہم 1000 فرشتے جو ہے وہ آسمانوں سے آپ کے ساتھ کھڑے کر دیں گے، نازل فرما دیں گے، وہ میدان میں آپ کے مجاہد ہوں گے، آپ کے سپاہی ہوں گے۔ دوستو اور بھائیوں، پکارا تو اللہ کو پکارا، کوئی ایک ایسی دعا مجھے دکھا دو، کوئی ایک ایسی دعا۔ کہتے ہیں، کس سے کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے نا، تو پھر انہوں نے واسطہ دیا تھا، اے اللہ او جڑے تیرے سونے دا نبی دا کلمہ عرش دے تھلے لکھیا نا، او دے واسطے نال معاف کر دے۔ یہ کہانی سناتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے رحمان سے پوچھا، اے میرے رب، تو نے آدم کو جنت سے نکالا تو انہوں نے تو ان سے معافی مانگی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کہتے پریشان نہ ہو، میں نے کہا سارا واقعہ تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے آدم نے کہا تھا، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم نے مجھے کوئی واسطہ شاستہ نہیں ڈالا تھا، اس نے سیدھا ہی کہا تھا ربنا، اے ہمارے رب۔ تو بھائیوں، توحید الوہیت یہ ہے، عبادت ایک اللہ کی جائے، پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے، نداء بلند کی جائے تو اسی کے نام کی بلند کی جائے، اور کوئی ہے ہی نہیں ایسا، کوئی نہیں ہے۔ لوگ یا فلاں یا فلاں یا فلاں پتہ نہیں کتنے ختم ہی نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں ہم واحد۔ یہ عبادت کے اندر بدترین شرک ہے، بدترین شرک۔ اور اس بات کو سمجھے، وہ معبود اکیلا ہے، حاجت روا اکیلا ہے، حاجت روا اکیلا ہے، بگڑی بنانے والا اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، داتا اکیلا ہے، سمندروں سے کشتیوں کو پار لگانے والا اکیلا ہے، نصرت و فتح دینے والا وہ اکیلا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدا، تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی، وَأَحْزَمِ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی، اکیلے اللہ نے شکست دی، اور کسی نے کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تو ایٹم بم گریں گے، ہمارے بزرگ اپنی جھولی میں اٹھا لیں گے، یہ کیسا باطل عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاجت روا وہ، مشکل کشا وہ، بگڑی بنانے والا وہ، اولادیں دینے والا وہ، معبود اکیلا وہی ہے۔ عبادت کی جو بھی قسم ہو، اب خوف ہے تو اسی کا ہے، ڈر ہے تو اسی کا ہے، رضا ہے تو اسی کی ہے، رجا ہے تو اسی کی جانب ہے، وہی ساری امیدوں کا مرجع ہے۔ میرے بھائیوں،
جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تو توکل اور بھروسے کے لائق وہ اکیلی ذات باقی ہوتی ہے۔ یہاں لوگوں نے بھی عقیدہ سمجھا دیا، یہ باطل عقیدے والوں نے بھی مجھے یہ بات سمجھا دی۔ بندہ بیمار ہو، ہر ڈاکٹر حکیم کو آزما لیتے ہیں اور آخر میں گھر پہ رکھ لیتے ہیں۔ پوچھو جناب اب اس کا کیا کرنا؟ کہتے ہیں اللہ ہی شفا دے۔ ان سارے آزما لیے، دم تویز والے بھی، بزرگ بھی، سب ان صرف اللہ شفا دے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے دن اگر یہی بات ہوتی تو یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر تھی کہ اکیلا وہی حاجت روا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی تیسری قسم ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا و تنہا ماننا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهِنَّ۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ رزق کی ضرورت ہے، یا رزاق کہا کرو، یا رزاق کہا کرو۔ بیمار ہو تو یا شافی الامراض کہا کرو۔ عزت چاہیے تو پھر یا عزیز کہا کرو۔ غلبہ چاہیے یا عزیز کہا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو۔ تو اللہ کے نام ہے صفاتی، مثلا وہ رحمان ہے، وہ رحمین ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اب اللہ کی جو صفتیں ہیں، سمیع، بصیر، علیم، تو کیا کوئی اور بھی علیم ہے؟ الخبیر، کیا کوئی اور بھی ویسا ہے؟ اگر تو کوئی دوسرا مان لیا تو اللہ کی صفات میں شرک کر لیا۔ کائنات کو روزی دینے والا وہ اکیلا اللہ ہے، لوگوں نے زمین میں دفن کو داتا سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر شرک کیا۔ یہ واحد نہیں ہے، یہ مشرک ہے۔ وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ اب دیکھو نا، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ سمیع ہے، سننے والا، وہ کس کس کی سنتا ہے؟ کیا لمٹ ہے اس کی؟ کوئی تصور آپ کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، ایک لحظہ، ایک لمحہ میں ساری کائنات کے سارے انسان اپنی ساری زبانوں میں اس ایک کو پکارے، اللہ ایک ہی لمحے سب کی سننے پر، سب کی جو ہے وہ قبول کرنے پر، اور سب کے بارے میں الگ الگ فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ ایسا کوئی اور ہے؟ پھر صرف انسان نہیں، جتنے بھی جن ہیں، فرشتے ہیں، آبی مخلوقات ہیں، وہ آسمانوں کے اندر کوئی مخلوق بستی ہو، وہ جنگلوں کے اندر حشرات الارض ہو، سب ایک ہی لمحہ میں اپنے رب کو اپنے اپنے انداز میں پکارے۔ اللہ سب کی سننے پر قادر ہے، اللہ سب کے بارے میں فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ ہم تو ایک سے دوسری زبان نہیں جانتے، ہم تو دو بندوں کی اکٹھی گفتگو ایک وقت میں نہیں سن سکتے، تو کیا خیال ہے لوگ ایسوں کو پکار رہے ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ پنجابی کس بیماری کا نام ہے، یہ کیا مصیبت ہے پنجابی کی زبان جس میں یہ ہمیں بلا رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ تو زبان تک نہیں سمجھتے ہوتے، اور انہوں نے اپنا داتا اس کو سمجھا، اپنا حاجت روا اس کو سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، وہ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ ہے، اور وہ لا بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال دنیا کے اندر تلاش کی جا سکتی ہی نہیں، اور اللہ کے لیے مثال دی جا سکتی ہی نہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہاں ایک پروگرام میں ایک اینکر کے سامنے ایک بڑے مولوی صاحب بھی مثال لے کر بیٹھ گئے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنے فون کو ڈبے پر رکھ کے کہتا ہے، یہ میرا فون ہے، یہ نیچے ڈبہ ہے، اب مجھے بتلاؤ ڈبہ بڑا ہے یا فون بڑا ہے؟ اگر ڈبہ بڑا ہے، فون چھوٹا ہے، تبھی ڈبے پر آیا۔ یہ رب کے لیے نعوذ باللہ مثال پیش کر رہا ہے۔ وہ بے مثال ذات ہے، اس کا ہاتھ ہے، مگر کیسا ہاتھ ہے؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ رحمان کی پنڈلی کا ذکر میرے نبی کی حدیث میں آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم اور بندے مانگے گی تو اللہ اپنی پنڈلی رکھ کے کہیں گے اب کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گی ہاتھ اب میں بھر گئی ہوں اور مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کی پنڈلی کا
का जिक्र आया, ये अल्लाह ताला के औसाफ का जिक्र आया, लेकिन इनको तशबीह देना, तमसील देना ये बिल्कुल हराम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा गया, रहमान अर्श पर कैसे मुस्तवी है? फरमाने लगे, वो अल्लाह अर्श पर वैसे मुस्तवी है जैसे उसकी शान के लायक है। हमें इस बात का इल्म है, लेकिन इस कैफियत को हम नहीं जानते कि उसकी कैफियत क्या है। और फरमाने लगे, वस्सवालु अन्हु बिदा, अल्लाह के बारे में ये पूछना कि वो अर्श पे कैसे मुस्तवी है, ये सवाल करना ही बिदअत है, ये गुनाह है। तो भाइयों, वो रहमान अपनी ज़ात में तन्हा, अपनी सफ़ात में तन्हा, माबूद अकेला, वो कायनात का दाता दस्तगीर, यानी रब, पालने वाला, बनाने वाला, जिसे खालिक मालिक कहते हैं, राज़िक़ कहते हैं, वो अकेला है। यही अल्लाह ताला की सफ़ात है, ये अल्लाह ताला की तौहीद है। तो तौहीद की किस्में कितनी हुई? तौहीद अलूहियत, रबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अब इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में हम शिरक और उसकी कुबाहतें जो हैं बयान करेंगे। तमाम भाई बहन वक़्त तशरीफ़ लाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।